لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة إلى آخر الحديث. ہم لوگ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ سے باب فضل الجہاد والخروج فی سبیل اللہ کی حدیث سے پڑھنے جا رہے ہیں. اس باب میں جو امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ ایسے حدیث لائے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی فضیلت بتاتی ہیں. ابھی پہلی حدیث جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ فضیلت ایک عظیم فضیلت بتا رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے. حدیث ہے: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تضمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ. اللہ رب العالمین نے ضمانت لے لی ہے اس شخص کی جو اس کے راستے میں نکلے. اللہ رب العالمین نے اس شخص کی گارنٹی لے لی ہے جو اس کے راستے میں نکلے. لا یخرجہ الا جہادا فی سبیلی، اسے نہیں نکالتا ہے مگر میرے راستے میں جہاد کرنا، و ایمانا بھی، اور مجھ پر ایمان لانا، و تصدیقا برسلی، اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنا. یعنی وہ شخص جہاد کے لیے صرف ان تین چیزوں کی وجہ سے نکلتا ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا ہے، بس وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح سے وہ رسولوں کی تصدیق کرتا ہے اور اسی لیے اپنا سب کچھ لٹانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹانے کی تیاری. تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں بطور ضمانت رکھا ہوا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس شخص کی ضمانت لے لی ہے، اس کو گارنٹی دے دی ہے. اب وہ کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے دیکھیں. فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ، تو وہ مجھ پر گارنٹی ہے، وہ میرے لیے ضامن ہے، میرے اوپر وہ ضمانت ہے. ان ادخلہ الجنہ، کہ میں اسے جنت میں داخل کروں. او ارجعہ الی مسکنہ، یعنی اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اسے جنت میں داخل کروں. اسی طرح سے اگر وہ جیت جاتا ہے، او ارجعہ، تو اسے لوٹاؤں یا اسے لوٹاؤں الی مسکنہ الذی خرج منہ، اس کے اس گھر میں جہاں سے وہ نکلا تھا، اس کے مسکن میں، اس کے مقام پر جہاں سے وہ نکلا تھا. تو وہ گارنٹی ہے، وہ ضمانت ہے میرے لیے کہ میں اس کو لوٹا دوں، یا تو جنت میں داخل کر دوں یا پھر اسے اس کے مسکن میں لوٹا دوں. نائلا ما نال من اجر و غنیمت، پاتے ہوئے وہ تمام چیزیں جو وہ پایا ہے، اجر و ثواب اور غنیمت. یعنی دو میں سے ایک چیز کی گارنٹی تو اس کے لیے ہے ہی. اگر وہ میدان جنگ میں مارا گیا تو ایسی صورت میں جنت میں داخلہ اس کا پکا ہے. اسی طرح سے اگر وہ بچ گیا، جیت گیا، تو وہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اپنے مسکن میں لوٹ کر کے جائے گا اور اجر و غنیمت بھی پائے گا. یعنی مال غنیمت جو ملا وہ تو ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ اجر و ثواب بھی بے پناہ پائے گا. آگے حدیث دیکھیں کہ اگر اس شخص کو کوئی اس میں تکلیف ہوتی ہے اس راستے میں، تو اس راستے میں اس کو کتنا زیادہ فائدہ ملتا ہے، اس تکلیف کے عوض کتنا زیادہ اجر ملتا ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اور قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما من کلم، کوئی زخم نہیں ہے. کلم مانے زخم، کلم مانے زخم. ما من کلم، کوئی زخم نہیں ہے. یکلم فی سبیل اللہ تعالی، جو زخم اللہ کے راستے میں لگایا جائے. الا جاء یوم القیامہ، مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن آئے گا. کہیئتہ حین کلم، اسی طرح سے جب وہ زخم لگایا گیا تھا. کہیئتہ، اسی اپنی صورت میں، حین کلم، جس صورت میں اس کو زخم لگایا گیا تھا. لونہ لون دم، اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا، اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اتنے دنوں تک رہنے کے بعد خون کی بو بدل جائے، خون میں بدبو آئے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ریحہ مسک،
اس کی بو کستوری کی ہوگی، اس کی بو کستوری کی ہوگی، مشک کی ہوگی، اس کی بو خوب زیادہ خوشبودار ہوگی۔ والذی نفس محمد بیدہ، اور قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لولا ان یشق علی المسلمین، اگر مسلمانوں پہ مشقت نہ ہوتی، اگر مسلمانوں پہ مشقت نہ ہوتی، ما قعدت خلاف سریۃ، تو میں کسی سریے کے خلاف، سریے کے برخلاف نہ بیٹھتا، یعنی سریہ کے ساتھ جاتا۔ سریہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج بھیجتے تھے لیکن خود نہیں جاتے تھے، اور غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے مشقت نہ معلوم ہوتی اپنے مسلمانوں پر، ما قعدت خلاف سریۃ، تو میں کسی سریے کے برخلاف بیٹھتا نہیں، یعنی بھیج کر کے خود رکا نہیں رہتا۔ تغزو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو جماعت نکلتی ہے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے، ابداً کبھی بھی میں کسی سریے کے پیچھے نہ بیٹھتا، سریے کے برخلاف گھر میں نہ رہتا۔ میں قعدت خلاف سریۃ، میں نہ بیٹھتا برخلاف کسی سریہ کے، تغزو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں غزوہ کرے، ابداً کبھی بھی۔ لیکن میں کیوں رک جاتا ہوں، کچھ ہی لوگوں کو بھیج دیتا ہوں؟ کہ ولیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لیکن لا اجد ساعۃ فاحملہ، میں اتنی کشادگی نہیں پاتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو سواری مہیا کروں۔ ساعۃ مانے کشادگی، اور حملہ یحمل مانے سوار کرنا، سواری دینا۔ لا اجد ساعۃ فاحملہ، کہ میں اتنی کشادگی نہیں پاتا ہوں کہ سب کو سواری فراہم کر سکوں۔ ولا یجدون ساعۃ، اور وہ بھی اتنی کشادگی نہیں پاتے کہ سب گھوڑے اونٹ خرید سکیں۔ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَن يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، اور ان کے لیے بڑا گرا گزرتا ہے کہ مجھ سے پیچھے رہ جائے، ان کے لیے بہت گرا گزرتا ہے، بہت ان کو بھاری پڑتا ہے کہ وہ میرے پیچھے رہ جائے، میں غزوہ کے لیے نکلوں اور وہ نہ نکلے۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اور قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَوَدِدْتُ، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، انی اغزو فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں غزوہ کروں، فاقتل، اور مجھے قتل کر دیا جائے، ثم اغزو فاقتل، پھر میں غزوہ کروں اور پھر مجھے قتل کر دیا جائے، ثم اغزو فاقتل، پھر میں غزوہ کروں پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم فضیلت بیان کی ہے کہ میری تو خواہشیں ہوتی تھی کہ میں ایک بار نہیں بار بار نکلوں اللہ کے راستے میں اور مجھے شہید کیا جائے، یعنی اس میں جان کی کوئی پرواہ نہ ہو، کیونکہ اس کی فضیلت اس جان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ اس وجہ سے میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر غزوے میں جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر اس کے بعد غزوہ کروں، پھر شہید کیا جاؤں۔ لیکن میں چاہتا اس لیے نہیں ہوں بسا اوقات، کیونکہ اگر میں ہر غزوے میں نکلوں گا تو ہر غزوے میں ہر لڑائی میں نکلوں گا تو ہمارے ساتھ تمام لوگ نکلیں گے، اور وہ لوگ جن کے پاس لڑنے کا کوئی سامان نہیں ہے، پیچھے رہ پانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، وہ لوگ بڑی مشقت برداشت کریں گے، ان کے لیے بہت گہرا گزرے گا۔ اس لیے بسا اوقات میں رک جایا کرتا ہوں تاکہ یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی دلجوئی ہو سکے، اور کام انہی لوگوں سے ہو جاتا ہے جن کو میں بھیج دیتا ہوں۔ تو نہ تو میرے پاس اتنا ہوتا ہے کہ میں ان کو سواری فراہم کر سکوں، اور نہ ہی ان کے پاس ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ سواریاں خرید سکیں، اس لیے میں بعض لڑائیوں میں نہیں جاتا ہوں۔ ٹھیک، آگے دیکھیں حدیث، یہ بھی اسی مفہوم کی ہے۔ قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه ابو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الاسناد قال وحدثنا قال اخونا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله، اللہ رب العالمین نے اس شخص کی ضمانت لے لی ہے جس نے اس کے راستے میں جہاد کیا۔
اللہ رب العالمین نے اس کی ضمانت لے لی ہے جس نے اس کے راستے میں جہاد کیا، لا یخرجہ من بیتہ، اس کو نہیں نکالتا اس کے گھر سے، الا جہاد فی سبیلہ، مگر یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، وتصدیق کلمتہ، اور اس کے کلمے کی تصدیق کرنا، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، بأن یدخلہ الجنہ، اس چیز کی ضمانت کی اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ نے ضمانت لے لی ہے اس چیز کی کہ اسے جنت میں داخل کرے، اور یرجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ، یا اسے لوٹائے، یا وہ لوٹے، یا رجعہ کے معنی لوٹنے کے بھی ہوتے ہیں اور لوٹانے کے بھی۔ یرجعہ اگر اس میں آگے ضمیر لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ متعدی ہے لوٹائے، او یرجعہ، یا اسے لوٹائے، الی مسکنہ الذی خرج منہ، اس کے اس گھر میں جہاں سے وہ نکلا تھا، مع ما نال من اجر و غنیمت، ساتھ ہی ساتھ جو وہ اجر و غنیمت پائے ہوئے ہیں، اجر و غنیمت کے ساتھ اسے لوٹائے جو اجر و غنیمت وہ پائے۔ ٹھیک، پیچھے والی جو حدیث گزری ہے اسی مفہوم کی حدیث ہے، بس اس میں تضمنہ تھا اور اس میں تکفلہ تھا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تضمنہ گارنٹی دینا اور تکفلہ کفالت کی ذمہ داری لینا۔ قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم احد في سبيل الله، کوئی بھی شخص اللہ کے راستے میں زخمی نہیں کیا جاتا ہے، واللہ اعلم بمن يكلم في سبيله، اور اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی کیا جاتا ہے۔ یعنی بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی نکلا تو لیکن اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی نہیں بلکہ مال غنیمت کا پانا، ایسی طرح سے کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جان رہا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں زخمی ہوا ہے اور کون کسی اور مقصد سے زخمی ہوا ہے۔ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی کیا جا رہا ہے۔ الا جاء یوم القیامہ، مگر یہ کہ وہ شخص آئے گا قیامت کے دن۔ لا یکلم احد فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی کیا جائے گا وہ آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، وجرحہ یثعب، اور اس کا زخم امڑ رہا ہوگا۔ یثعب، تعب یتعب کے معنی ہوتے ہیں امڑنا، امڑ پڑنا، جیسے پانی ہوتا ہے کسی چشمے سے ابل رہا ہو تو اس کا خون ابل رہا ہوگا، امڑ رہا ہوگا۔ اللون لون دم، رنگ تو اس کا سرخ ہوگا، خون کا ہوگا، اور ریح ریح مسکن، لیکن اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو ہوگی، اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی۔ قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها۔ همام بن منبه کہہ رہے ہیں کہ یہ انہیں حدیثوں میں سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سنائی، اور اس میں انہوں نے بہت ساری حدیثوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ حدیث ہے۔ اصل آپ جانتے ہیں کہ کچھ حدیثیں پہلے اس انداز میں لکھی جاتی تھی کہ صحابہ کی ترتیب پر ہوتی تھی، جسے مسند کہا جاتا تھا، جیسے مسند احمد بن حنبل ہے، اسی طرح سے مسند اعلیٰ اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو جو لوگ اس حدیث اس ترتیب پر لکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں ہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں ہیں، اور انہوں نے بہت ساری حدیثوں کا تذکرہ کیا جن میں سے اس حدیث کا بھی تذکرہ کیا۔ کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل کلم، ہر زخم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ، جو مسلمان کو لگایا جائے گا اللہ کے راستے میں، ثم تکون یوم القیامت، پھر وہ ہو جائے گا قیامت کے دن، یعنی وہ زخم کہیئتھا، اس کی اپنی حیت پر، اس کی اپنی شکل پر، اذا طعنت، جب وہ زخم لگایا گیا تھا، جب اسے خنجر مارا گیا تھا، جب وہ زخم لگایا گیا تھا، تفجر دمن، خون پھوٹ رہا ہوگا، تفجر دمن، خون ابل رہا ہوگا، خون امڑ رہا ہوگا، پھوٹ رہا ہوگا۔ اللون لون دم والعرف عرف المسک، رنگ اس کا خون کا ہوگا، اور عرف کے معنی ہوتے ہیں خوشبو، عرف معنی خوشبو، جو ریح اوپر گزرا ہے
تو والعرف عرف المسک، اور خوشبو اس کی مشک کی خوشبو ہوگی. اسی طرح سے شذل عرف آپ نے پڑھا ہوگا، صرف کی جو کتاب ہے، تو اس کے معنی خوشبو کے ہوتے ہیں. العرف عرف المسک، اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لولا ان اشق علی المؤمنین، اگر مجھے مشقت نہ ہوتی مومنوں پر، ما قعدت خلف سریۃ، تو میں نہیں بیٹھتا کسی سریہ کے پیچھے، تغزو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں غزوہ کرتی ہے، ولکن لا اجد ساعۃ فاحملهم، لیکن میں اتنی کشادگی نہیں پاتا کہ ان کو سوار کروں، ولا یجدون ساعۃ فیتبعونی، اور نہ ہی وہ کشادگی پاتے ہیں کہ وہ میرے پیچھے چلیں. ولا تطیب انفسهم، اور ان کے دلوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، ان یقعدوا بعدی، کہ وہ میرے بعد بیٹھے رہیں، اور ان کے دلوں کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ میرے بعد بیٹھے رہیں. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سريه بمثل حديثهم، یعنی اسی حدیث کی مثل ہے جو حدیث پیچھے گزر چکی ہے. وبهذا الاسناد والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا، اور اسی حدیث میں ہے، اسی سند میں، کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے. بمثل حديث ابي زرعه عن ابي هريره. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه كلهم عن يحيى بن سعيد عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے مشقت نہ ہوتی اپنی امت پر، لاحببت الا اتخلف خلف سریۃ، تو میں پسند کرتا کہ میں کسی بھی سریہ کے پیچھے نہ رہ جاؤں. نحو حديثه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله، اللہ نے گارنٹی لے لی اس شخص کی جو اللہ کے راستے میں نکلے، الى قوله ما تخلفت خلاف سریۃ تغزو في سبيل الله، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں بیٹھتا کسی سریہ کے برخلاف جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے نکلتی ہے. تو یہ رہی فضیلت اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. آگے کے باب میں شہادت کی فضیلت بیان کی جائے گی، اسے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.